السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابو یعلا موصلی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو القاسم طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، اے اللہ جس طرح چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے اس طرح حفاظت فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر اتم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی کوئی حد و غایت مخلوق کے علم میں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی حد اللہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح چھوٹے بچے کو، نو مولود کو بچایا جاتا ہے اس طرح تو بچا لے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دربار الہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعبد و تذلل ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، اے اللہ جس طرح چھوٹے بچے کو بچایا جاتا اس طرح تو مجھے بچا لے۔ چھوٹے بچے کو کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ اچھائی برائی کی تمیز نہیں کرتا، اسے نہ حال کا علم ہوتا ہے، نہ استقبال کا علم ہوتا ہے، نہ ماضی کا علم ہوتا ہے، نہ اچھائی کا علم ہوتا ہے، نہ برائی کا علم ہوتا ہے، نہ دوست کا علم ہوتا ہے، نہ دشمن کا علم ہوتا ہے، نہ نفع کا علم ہوتا ہے، نہ ضرر کا علم ہوتا ہے، اسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہر شر سے محفوظ رہتا ہے، علم رکھنے والا اسے بچا لیتا ہے۔ پروردگارا، میں تیرے سامنے بچے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سامنے، لا شے ہوں۔ مالک تو تیرے کرم سے مجھے ہر شر سے، ہر ضرر سے، حال و مستقبل کے ہر نقصان سے تو مجھے بچا لے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے تو مجھے بچا لے، اور اس طرح بچا جس طرح چھوٹے بچے کو بچایا جاتا ہے۔ بچانے والا بچے کو بھی بچاتا ہے، بڑے کو بھی بچاتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ باپ اپنے بڑے بچے کو کسی برائی سے روکتا ہے تو کبھی نرمی کرتا ہے، کبھی سختی کرتا ہے، ضرورت پڑے تو ایک تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، سختی سے روکتا ہے۔ اور جب اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، چند دنوں کا بچہ ہے، اب اس بچے کو کسی شر سے بچانا ہے، کسی ضرر سے بچانا ہے، کسی نقصان سے بچانا ہے تو بچے پر کوئی سختی نہیں کرتا اور بچے کو ضرر سے بچا لیتا ہے۔ تو پروردگارا تو اس طرح ہر شر سے تو مجھے بچا لے، اور تیرے اس بچانے میں مجھ پر کوئی سختی نہ ہو، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے تو مجھے ہر شر سے محفوظ رکھ، ہر مصیبت سے محفوظ رکھ، اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، مجھے احساس ہی نہ ہو کہ مجھے اس شر سے بچایا گیا ہے، تو بچا لے مجھے۔ جس طرح چھوٹے بچے کو بچایا جاتا ہے پیار و محبت سے، نرمی کے ساتھ، شر سے، ضرر سے بچایا جاتا ہے، اس طرح تو مجھے ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر برائی سے، ہر ذلت سے تو مجھے محفوظ رکھ۔ بعض علماء کرام نے یہاں اس دعا کا یہ معنی کیا ہے، اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، اے اللہ جس طرح ولید کو بچایا جاتا ہے اس طرح بچا لے۔ جس طرح ولید سے مراد نو مولود بچہ، یہاں ولید سے مراد بعض علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، اے موسیٰ، اے موسیٰ کی ماں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف القاء ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم دودھ پلاتے رہو، جب موسیٰ کے جان جانے کا اندیشہ ہوگا، دشمنوں کے حملے کا خوف ہوگا، جب خوف ہوگا
अलक़ीहि फ़िल यम, समंदर में डाल। अनिक़ज़िफ़ीहि फ़ित ताबूत फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के क़ल्ब पर कि अनिक़ज़िफ़ीहि फ़ित ताबूत फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम, ए मूसा की माँ, खौफ हो, अंदेशा हो, बच्चे के ज़ाया होने का अंदेशा हो, बच्चे के हलाक होने का अंदेशा हो, तो क्या करो, अनिक़ज़िफ़ीहि फ़ित ताबूत फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम, अपने साहबजादे को, अपने फ़र्जंद को संदूक में रखो और संदूक को समंदर में डाल दो। खौफ होता है तो ये करो। इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, ए मूसा की माँ, हम लौटा कर लाएंगे मूसा को तुम्हारे पास और मूसा को हम रसूल बनाने वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुक्म इलाही संदूक में रख कर संदूक को समंदर में डाल दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से वो संदूक तैरता हुआ फ़िरौन के महल में दाखिल हो गया। फ़िरौन ने देखा तो फ़िरौन लावलत था, देखा कि नूर का टुकड़ा है, वो खुश हुआ, हैरान हुआ, इतना प्यारा बच्चा हमें मिला है। तो फ़िरौन के निकाह में हज़रत आसिया थी, वो अल्लाह वाली थी। तो हज़रत आसिया ने कहा कि इसे क़त्ल मत करो, इसे हम हमारा बच्चा बना कर रख लेंगे, हमारे पास रख लेंगे। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने के लिए हज़ार बच्चों को क़त्ल किया, हज़ार बच्चों को क़त्ल किया फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने के लिए। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की उसी के घर में रख कर। तो ज़ाहिरन फ़िरौन है, फ़िरौन साथ है, फ़िरौन के घर में है मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन दुश्मन है, साथ है, मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं कर सका, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सका। बल्कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की बात आई तो मतलब किसे बुलाएंगे, ये तो संदूक बहता हुआ आया है, इस बच्चे की माँ कहाँ मिलेगी हमें, इस बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएंगे। तो दाइयों को बुलाया गया, तो जो भी मुर्ज़िआ दूध पिलाने वाली आती, अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पिया करते। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहाँ थी उस मजमे में, उन्होंने कहा कि मैं घर वालों की तरफ रहबरी करती हूँ, अगर वो घर वाले हमारे लिए मुफीद साबित होंगे तो बुलाओ, हम ज़रूर पैसा देंगे, ला कर लाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा योहानिज़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आती हैं, आकर अर्ज़ करती हैं कि अम्मा जान, फ़िरौन के घर में वो संदूक गया, फ़िरौन ने मूसा को उठा लिया और फ़िरौन अपने पास रख लेना चाहता है और वो दूध पिलाना चाहता है, अपने पास पाल लेना चाहता है, परवरिश करना चाहता है। कई दूध पिलाने वालियाँ आई तो किसी का दूध नहीं पीते हैं, आप आइए, आप दूध पिलाएंगे तो पैसे भी मिलेंगे और मूसा भी मिलेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आती हैं, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे दूध पीने लगते हैं। तो फ़िरौन खुश हो गया, भाई इस दाई का दूध पीते हैं, इस दूध पिलाने वाली का दूध पीते हैं। फिर तनख्वाह मुकर्रर कर दिया। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फ़िरौन दुश्मन है मूसा अलैहिस्सलाम का और उसके घर में मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हामान है, फ़िरौन का लश्कर है, ये सारे दुश्मन हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। अल्लाह तबारक व तआला बचाना चाहता है तो दुश्मनों के घर में भी बचा सकता है। अल्लाह ताला के हबीब हमें दुआ सिखाते हैं कि अल्लाहुम्मा वाक़ियतन का वाक़ियतिल वलीद, परवरदिगारा जिस तरह फ़िरौन के घर में फ़िरौन है, हामान है, फ़िरौनी है, ज़ालिम है, इन सब के घर में मूसा को और उनकी माँ को तू लाता है और मूसा और उनकी माँ की रुबूबियत तू फरमाता है। तेरे और मूसा के दुश्मन के घर में मूसा की परवरिश फरमाने वाले मुक़द्दस नौमौलूद के सदक़े में, मूसा अलैहिस्सलाम के सदक़े में परवरदिगारा तू हमारी हिफाजत फरमा। हम भी देखते हैं हमारे साथ इबलीस लगा हुआ है। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अश-शैतानु यजरी मिनल इंसानि मजरद दम, शैतान इंसान के खून के रास्तों में घूम रहा है, शैतान इंसान की रगों में घूम रहा है।
دشمن اس قدر قریب ہے اور اس قدر بڑا دشمن ہے، الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ پھر نفس ایک دشمن ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعدائک نفسک التی بین جنبیک، اے انسان تیرے تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دو پسلیوں کے بیچ میں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں میں رکھا، یعنی فرعون، حامان، فرعون کا لشکر وہاں رکھا اور دشمنوں سے محفوظ رکھا، دشمنوں کو کوئی ضرر پہنچانے نہیں دیا، دشمنوں سے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکا۔ پروردگارہ بلا تشبیہ و تمثیل ہم بھی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ شاعر کہتا ہے، انی بلیت باربع ما سلطوا الا لاجل شقاوتی وعنائی، انی بلیت باربع ما سلطوا الا لاجل شقاوتی وعنائی، میں 4 چیزوں میں گھرا ہوا ہوں، 4 دشمن مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ انی بلیت باربع ما سلطوا الا لاجل شقاوتی وعنائی، وہ مسلط ہوئے ہیں 4 دشمن میری بد نصیبی کی وجہ سے، میری بدبختی کی وجہ سے اور میری مشقت کی وجہ سے، میری تکلیف کی وجہ سے۔ وہ 4 دشمن کون ہیں؟ ابلیس والدنیا ونفسی والہوى، ابلیس والدنیا ونفسی والہوى، پہلا دشمن ابلیس ہے، والدنیا اور دنیا دشمن ہے، ونفسی والہوى اور میرا نفس اور خواہش۔ کیف الخلاص وکلہم اعدائی، کس طرح میں بچ سکتا ہوں؟ یہ 4 دشمن ہیں میرے، چاروں طرف سے میں گھرا ہوا ہوں۔ ابلیس حملہ آور ہے، نفس، دنیا اور خواہشات، ان دشمنوں میں میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ اللہم واقعیتاً کواقعیت الولید، اے اللہ جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، کوئی ضرر انہیں پہنچ نہیں سکا، انہیں بچا لیا، مولا حضرت موسیٰ کے صدقہ و طفیل میں، حضرت موسیٰ کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہمیں بھی ان دشمنوں سے محفوظ رکھ، یعنی ابلیس سے، نفس سے، دنیا سے اور خواہشات سے تو ہمیں محفوظ رکھ۔ تو یہ دشمن ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہمارا نفس دشمن ہے، جو ہمارے نفس کا دشمن ہے ہم اسے دشمن سمجھے ہیں، یعنی جو ہمارے نفس پر حملے کرتا ہے، جو ہمارے نفس کی اصلاح کرتا ہے، نفس سے تو ہمیں خود لڑائی کرنا ہے، نفس سے ہم کو مقاتلہ کرنا ہے، نفس سے جنگ لڑنے کا حکم ہے۔ جو نفس کے خلاف، ہمارے نفس کے خلاف ہے، خود حق پر ہے، حق پر رہنے والا ہمارے نفس کے خلاف ہے، ہم ایسی حماقت میں مبتلا ہیں کہ ہم ہمارے دشمن کے دشمن کو ہمارا دشمن سمجھتے ہیں۔ میرے نفس کو بڑی تکلیف پہنچایا، ارے تمہارے نفس کو تکلیف پہنچانے والا وہ تمہارا دوست ہے، کیونکہ تمہارا نفس تمہارا دشمن ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس جو ہے زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا، جو حدیث صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں، دع نفسک تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو اپنے نفس کو چھوڑ دے، آجا، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، نفس کو چھوڑ دے، آجا، نفس یعنی نفس امارہ کی اطاعت کو چھوڑ دے، آجا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نفس امارہ کی اطاعت مت کرو، نفس کی مخالفت کرو۔ نفس کو چھوڑنا سے مراد نفس کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، نفس کی اطاعت کو چھوڑو، نفس کی فرما برداری کو چھوڑو، نفس کی مخالفت کرو۔ خالف النفس والشیطان، حضرت امام بوصیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نفس و شیطان کی مخالفت کرو، یہ ہے نفس کو چھوڑنا، یہ ہے نفس کو مارنا۔ نفس کو مارنا سے مراد جان سے مار دینا نہیں، نفس کی مخالفت کرنا، نفس کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب جو ہمارے نفس کی مخالفت کرتا ہے
اور وہ خود حق پر ہے، کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین، کوئی عالم ربانی ہمارے نفس کے خلاف کہتا ہے تو ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ہماری تائید کرتا ہے، وہ دشمن جس سے ہمیں لڑنے کا حکم ہے اس دشمن کے خلاف کیا اس نے، تو وہ ہمارا معید ہے، وہ ہمارا ناصر ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ ہمارے برے نفس کی تعریف کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری برائی کرتا ہے۔ اس لیے تعریف کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایاکم والتمادح فإنہ الذبح۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے بسند صحیح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر لینے سے بچو، فإنہ الذبح، یہ ذبح ہے۔ دوسری حدیث میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مدحت اخاک علی وجہہ فکأنما امررت علی حلقہ موسا، جب تمہارے بھائی کی تعریف کرتے ہو اس کے منہ پر، گویا کہ تم نے اس کے حلق پر اس طرح چلا دیا، یعنی اسے تم نے ذبح کر دیا۔ تو تعریف کرنے والے کو حضور فرماتے ہیں تعریف کرنے والا جو سلوک کے مبتدی کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، وہ اس کا برا کرتا ہے، اور یہ مبتدی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اور جو نصیحت کرنے والا، اصلاح کرنے والا، عالم دین، عالم ربانی، عالم باعمل نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، اس نفس امارہ کے خلاف بولتا ہے، تو یہ نادان آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے۔ تمہارا مخالف نہیں، برائی کا مخالف ہے، تمہارے نفس کا مخالف ہے، وہ حق سے موافقت کرتا ہے، تمہارے نفس سے مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوا یہ ہمارے دشمن ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، یہ جو کفار ہیں یہ دشمن ہیں، یہ جو شیاطین الانس ہیں، کفار، کافر، یہ بھی دشمن ہیں، مگر ان سے مقابلہ کرنے کو چھوٹا جہاد کہا گیا ہے۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، چھوٹے جہاد سے ہم بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ نفس سے جہاد کرنے کو بڑا جہاد کہا گیا ہے، کافروں سے جہاد کرنے کو چھوٹا جہاد کہا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ شیطان اور یہ نفس، یہ دنیا، یہ خواہشات جس کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بڑے دشمن ہیں۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہماری حماقت کا یہ عالم ہے کہ ہم جو ہمارے مصلح ہیں، جو ہماری بھلائی چاہتے ہیں، جو ہمارے خیر خواہ ہیں، جو ہماری نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کو ہمارا دشمن سمجھتے ہیں، ہمارا مخالف سمجھتے ہیں۔ تو حقیقت میں دشمن ہے ہمارے، کون؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن، نفس امارہ ہمارا دشمن ہے، یہ ناجائز دنیا ہماری دشمن ہے، یہ اہل دنیا ہمارے دشمن ہیں، یہ خواہشات ہمارے دشمن ہیں۔ تو پروردگارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو ہمیں ان دشمنوں سے، یعنی شیطان و نفس و دنیا اور خواہشات و ہوس کے حملوں سے تو ہمیں محفوظ رکھ، ان سے بچا لے، اور ہمیں اس بچانے میں کوئی سختی نہ ہو۔ اللہم واقعتاً کا واقعت الولید، اے اللہ تو ہمیں جس طرح چھوٹے بچے کو مصیبت سے بچایا جاتا ہے اسے بغیر کسی تکلیف کے، اس طرح تو مجھے ہر شر سے بچا لے، مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔